السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 28 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 29 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الراعی الصغیر، چھوٹا یا کم عمر چرواہا۔ رعا یرعا، راین و مرعا، جانور کو چرانا یا جانور کا چرنا۔ فعل لازم فعل متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے الراعی یہ چرواہے کو کہا جاتا ہے، چرانے والا۔ مرعا اسی سے ہے، چارے کو کہا جاتا ہے۔ مرعا چارے کو بھی کہتے ہیں اور چراگاہ کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے والذی اخرج المرعا، تو یہاں پر مرعا کا معنی چارہ۔ تو مرعا کے دو معنی ہوئے، چارے کو بھی کہیں گے اور ایک چراگاہ کو بھی کہیں گے۔ اس کی جمع آتی ہے مرائن۔ مرد احد الرعات، یہ رائن کی جمع ہے رعات۔ جیسے بانن کی جمع بنات، قازن کی جمع قزات، اس طرح رائی کی جمع رعات۔ رائن کو الف لام کے ساتھ الرائی یا رائن۔ چرواہوں میں سے ایک چرواہا بیمار ہو گیا۔ فحادث امرأتہ فی امر راعی الغنم، پس اس نے اس کی عورت سے یعنی اس کی بیوی سے بکریوں کو چرانے کے معاملے میں بات کی۔ فقالت لابنها الصغیر، تو اس نے اس کے چھوٹے بیٹے سے کہا من یأخذ الغنم اليوم الی المرعا، کون بکریوں کو آج چراگاہ کی طرف لے جائے گا؟ وابوک مریض، اور تیرا باپ بیمار ہے۔ فاجابها، تو اس لڑکے نے اس کو ماں کو جواب دیا سآخذها انا اذ اذنت لی یا امی، ان قریب میں اس کو لے جاؤں گا جب تو نے مجھے اجازت دی اے میری ماں، یعنی میری ماں اگر تو نے مجھے اجازت دے دی تو میں اس کو لے جاؤں گا۔ وقال جدها الشیخ، اور اس کے بوڑھے دادا نے کہا اذنی لہ بان یاخذها الی المرعا، تو اس کو اجازت دے دے اس بات کی کہ وہ لے جائے چراگاہ کی طرف، ان کو چراگاہ کی طرف لے جائے۔ فقد کنت فی سنہ ارعی الغنم لابی، پس تحقیق کہ میں اس کی عمر میں میرے باپ کی بکریاں چراتا تھا، یعنی اس کی جتنی عمر ہے اتنی عمر میں میں بھی میرے باپ کی بکریاں چراتا تھا۔ فأعدت له الطعام وأوصته بأكله حينما يشعر بالجوع، پس اس نے اس کے لیے کھانا تیار کیا اور اس کو اس کے کھانے کی ہدایت کی جس وقت وہ بھوک کو محسوس کرے، یعنی جس وقت بھوک لگے اس وقت اس کو کھا لینا، یہ اس کو ہدایت کی۔ وقال له ابوه وهو على فراش المرض، اور اس کے باپ نے اس کو کہا اس حال میں کہ وہ بستر مرض پر تھا اجتہد ان تحفظ الغنم من خطر الطریق، تو کوشش کر اس بات کی کہ بکریوں کی تو حفاظت کرے راستے کے خطرات سے۔ وأوصاه جدہ الحرم قائلا، اور اس کے برے دادا نے اس کو وصیت کی، ہدایت کی، قائلا کہتے ہوئے ایاک ان تغفل عن الغنم، بچ اس بات سے کہ تو بکریوں سے غافل ہو جائے، یا ایاک کا معنی احذر یعنی بچ اس بات سے کہ تو بکریوں سے غافل ہو جائے۔ فإن الذئب لا يأتي إلى المرعى إلا إذا غفل الراعي عن رعيته، اس لیے کہ بھیڑیا چراگاہ کی طرف نہیں آتا ہے مگر اس وقت جب کہ رائی یعنی چرانے والا اس کی رعیت سے غافل ہو جائے، یا رعیت سے مراد بکریاں،
جبکہ چرانے والا اس کی رعیت سے غافل ہو جائے۔ فأجاب الولد لا تخف یا جدی فإن الذئب لن یمس غنمی، پس لڑکے نے جواب دیا کہ میرے دادا اندیشہ مت کیجئے، خوف مت کیجئے، اس لیے کہ بھیڑیا ہرگز میری بکریوں کو نہیں چھو سکتا۔ وَأَخَذَ يُخْرِجُ الْغَنَمَ ثُمَّ سَاقَهَا أَمَامَهُ، اور وہ بکریوں کو نکالنے لگا پھر اس کو اس کے سامنے ہانکا۔ وَذَهَبَ بِهَا إِلَى الْمَرْعَى فَرِحًا مَسْرُورًا، اور وہ اس کو لے گیا چراگاہ کی طرف خوشی خوشی۔ فرحًا اور مسرورًا دونوں کا معنی خوش، اور یہاں پر یہ حال بن رہا ہے۔ اور وہ اس کو چراگاہ کی طرف خوشی خوشی لے گیا۔ وقد تبعہ کلبہ سبع اللیل، اور تحقیق کے رات کے درندے نے، یعنی اس کے کتے جو رات کا درندہ ہے وہ اس کے پیچھے گیا۔ سبعن یا سبعن، درندہ پھاڑ کھانے والا جانور، دانت والا جانور جو انسانوں اور جانوروں کو پھاڑ کھاتا ہو، جیسے شیر ہے، بھیڑیا ہے، چیتا ہے وغیرہ۔ وَكَانَ فِي الْحُقُولِ ذِئَابٌ تَظْهَرُ عَادَةً فِي اللَّيْلِ، اور کھیتوں میں بھیڑیے تھے جو عام طور پر رات میں ظاہر ہوتی تھی۔ وَعِنْدَ الظَّهِيرَةِ حِينَ تَغْفُلُ عُيُونُ الرُّقَبَاءِ وَيَرْقُدُ الْفَلَّاحُونَ لِيَسْتَرِيحُوا بَعْدَ الْعَنَاءِ، اور دوپہر کے وقت، جس وقت کے نگرانی کرنے والوں کی آنکھیں غافل ہو جاتی ہیں اور کسان سو جاتے ہیں تاکہ تھکن کے بعد راحت لے، آرام کرے۔ اناؤن کا معنی کلفت، مشقت، تھکن۔ یہ اصل میں انیہ یانا انن و انان، باب سمیہ سے تکلیف اٹھانا، مصیبت میں پڑنا۔ اور رقیب کا معنی محافظ و نگہبان، پہرہ دار، طاق میں رہنے والا، اسی کی یہ جمع ہے رقباؤ۔ اور عینن کی جمع عیون، آنکھ۔ فاستمر الولد یرقب الغنم وہی ترعی وترتع، پس لڑکے نے جاری رہا بکریوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، یعنی برابر بکریوں کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ رقب یرقب رقباً و رقوباً و رقابتاً، باب نصر سے نظر رکھنا، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، اسی سے رقیب نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، جمع رقبہ۔ اور استمرارن کا معنی جاری رہنا، کرتے رہنا۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے کہ لڑکا بکریوں کی نگرانی کرتا رہا، وہی ترعی و ترتع، اس حال میں کہ وہ چر رہی تھی اور گھاس چارہ کھا رہی تھی۔ رتع یرتع رتعن، باب فتح سے مویشی کا آزادی کے ساتھ شاداب جگہ میں چرنا، سیر ہو کر چارہ کھانا۔ اور وہ گھاس چر رہی تھی اور آزادی کے ساتھ گھاس کھا رہی تھی۔ وشرع یغنی وهو ماش علی الترعۃ او قاعد علی مرقب عال، اور وہ گانے لگا اس حال میں کہ وہ چل رہا تھا نہر کے اوپر۔ ترعۃن کا معنی نہر، آپ پاشی وغیرہ کرنے کی جو نہر ہوتی ہے اس کو ترعۃن کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ترعن۔ جیسے غرفتن، اس کی جمع آتی ہے غرفن، درتن، اس کی جمع آتی ہے دررن۔ تو اسی وزن پر ترعۃن، اس کی جمع آتی ہے ترعن، یعنی نہر۔ اور ماشن، یہ مشامشی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اور اس حال میں کہ وہ نہر پر چل رہا تھا، او قاعد علی مرکب عال، یا وہ بیٹھا ہوا تھا اونچی جگہ پر۔ مرکب کا معنی نگرانی کی جگہ، اونچی جگہ جہاں سے نگرانی کی جائے، اس کی جمع آتی ہے مراقب۔ تو اونچی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا، یعنی وہ گانے لگا، گنگنانے لگا، نہر پر چلتا ہوا یا اونچی جگہ پر بیٹھ کر۔
ولم یغفل عن حراست الغنم ورعایتها من الصبح الى الزوال، اور وہ بکریوں کی حفاظت سے اور اس کی نگرانی سے صبح سے زوال تک غافل نہیں ہوا۔ وعلی حین غفلۃ، اور اس کی غفلت کے وقت، علی حین غفلۃ کا مطلب بے خبری میں، اور بے خبری میں اس کی غفلت کی وقت سمع ابن الرائی اصوات الطبول والمزامیر فی فرح من افراح القرویین، رائی کے بیٹے نے، چرواہے کے بیٹے نے ڈھول اور بانسریوں کی آواز سنی، گاؤں کے دیہاتیوں کی خوشیوں میں سے کسی خوشی میں، یعنی دیہاتی لوگ وہاں خوشیاں منا رہے تھے، اور ان خوشیوں کے اندر یہ مزامیر یعنی بانسری یا اسی طرح ڈھول کی آواز ہے رائی کے بیٹے نے سنی، چرواہے کے بیٹے نے سنی۔ ورأى الفلاحین یغادرون حقولهم قاصدین مکان الفرح لاستماع الاغانی الریفیۃ، اور اس نے کسانوں کو دیکھا جو ان کے کھیتوں کو چھوڑ رہے تھے ارادہ کرتے ہوئے خوشی کی جگہ کا، دیہاتی گانوں کو سننے کے لیے، یعنی اس نے دیکھا کہ جو دوسرے کسان تھے کھیت کے اندر، وہ بھی ان کے کھیتوں کو چھوڑ چھوڑ کر اس جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر یہ دیہاتی لوگوں کے گانے کی آواز آ رہی تھی، تو اس دیہاتی گانوں کو سننے کے لیے اس خوشی کی جگہ کا قصد کرتے ہوئے ان کے کھیتوں کو چھوڑ رہے تھے۔ والنغمات الموسیقیۃ، دیہاتی گانے اور میوزک سے بھرے ہوئے نغمات، گیت۔ وحینئذ جاء احد الغلمان الى الولد الرائی وطلب منه ان يصحبه الى ذلك اللهو الذي اسرع اليه كل شباب القرية، اور اس وقت بچوں میں سے ایک بچہ آیا لڑکے کے پاس یعنی چرواہے کے پاس، اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ چلے اس لہو لعب کی طرف جس کی طرف گاؤں کے ہر نوجوان نے جلدی کی، اور اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ آئے اس لہو لعب کی طرف کہ جس کی طرف گاؤں کے ہر نوجوان نے جلدی کی۔ فتذکر الولد نصیحت ابیہ و جدہ، تو لڑکے کو اس کے باپ اور اس کے دادا کی نصیحت یاد آ گئی۔ وخاف اذا ترک الغنم ان یفتک بہ الذئب فی غیبوبتہ، اور اس نے اندیشہ کیا اور اسے خوف لاحق ہو گیا، وہ ڈر گیا جب وہ بکریوں کو چھوڑ دے گا کہ بھیڑیا اس کو پھاڑ کھائے اس کی غیر موجودگی میں، اور اسے اندیشہ ہو گیا جب وہ بکریوں کو چھوڑ دے گا، کس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ ان یفتک بہ الذئب فی غیبوبتہ، کہ بھیڑیا اس کو پھاڑ کھائے یا مار ڈالے، ہلاک کر دے اس کی غیر حاضری میں۔ فلم یذهب لمشاہدۃ الفرح، پس وہ خوشی کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا، اس خوشی کے منظر کو دیکھنے کے لیے وہ نہیں گیا۔ وبعد قلیل ظہر ذئب جائع له عینان براقتان واذنان حادتان، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بھوکا بھیڑیا ظاہر ہوا جس کی دو چمکدار آنکھیں اور تیز کان تھے۔ ریفن اس کا معنی ہوتا ہے دیہات، شہروں اور قصبات کے علاوہ چھوٹی آبادیاں جو کھلے میدانوں میں ہوتی ہے، کھلی جگہ، اس کی جمع آتی ہے اریافن اور ریوفن، اور اسی سے جو اوپر گزرا ریفیون یعنی دیہاتی۔ براقن کا معنی چمکدار برقدار، اور فتق یفتق فتقن کا معنی دھوکے سے مار ڈالنا، ہلاک کر دینا، اسی سے فاتقن اور فتاقن کا معنی ہلاک کرنے والا، مہلک، اور حادتن کا معنی تیز۔
وَأَخَذَ يَسِيرُ مُسْتَخْفِيًا تَحْتَ الْأَشْجَارِ مُتَّجِهًا إِلَى الْغَنَمِ، اور وہ چلنے لگا، یعنی وہ بھیڑیا آہستہ آہستہ چھپ کر درختوں کے نیچے بکریوں کی طرف رخ کرتے ہوئے. یہ مستخفیاً اور متجہن یہ دونوں حال بنیں گے. اور وہ چلنے لگا یعنی بھیڑیا چلنے لگا، مستخفیاً چھپ کر درختوں کے نیچے اور بکریوں کی طرف رخ کرتے ہوئے. فَنَبَحَ الْكَلْبُ حِينَ رَآهُ نُبَاحًا شَدِيدًا، پس کتا بھونکا جس وقت اس نے دیکھا، کتا بھونکا جس وقت اس نے بھیڑیے کو دیکھا. نباہن شدیدن سخت بھونکنا، یعنی یہ کتا جو تھا بہت ہی سختی سے آواز کرنے لگا، بھونکنے لگا جس وقت اس نے بھیڑیے کو دیکھا. فَسَمِعَهُ الرَّاعِي الصَّغِيرُ وَأَخَذَ يَسْتَغِيثُ الذِّئْبُ الذِّئْبُ، چھوٹے چرواہے نے اس کو سنا اور وہ مدد چاہنے لگا، بھیڑیا بھیڑیا کہتے ہوئے مدد چاہنے لگا. وَتَشَجَّعَ وَلَمْ يَخَفْ، اور وہ باہمت ہو گیا اور اس نے ہمت سے کام لیا. تشجع یتشجع تشجعن کا معنی ہمت کرنا، ہمت سے کام لینا، باہمت ہو جانا. اور شجع یشجع تشجیعن کا معنی ہمت دلانا، باب تفعیل سے دوسرے کو ہمت دلانا، باہمت کرنا. اور باب تفاعل کے اندر ہمت آ جانا، باہمت ہو جانا. اور وہ باہمت ہو گیا یعنی ہمت سے کام لیا. ولم یخف، اور وہ نہیں ڈرا. وَأَخَذَ يُرَدِّدُ بِصَوْتٍ جَهِيرٍ الذِّئْبُ الذِّئْبُ، اور وہ بلند آواز سے بار بار الذِّئْبُ الذِّئْبُ لوٹانے لگا، یعنی بار بار الذِّئْبُ الذِّئْبُ بلند آواز سے وہ ریپیٹ کرنے لگا. ردد یردد تردیدن، اس کا معنی ہوتا ہے بار بار کسی چیز کو کرنا. فَذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الرُّعَاةِ مُسْرِعِينَ، پس بعض چرواہے اس کے پاس گئے جلدی جلدی. مسرعین یہ حال بنے گا، جلدی جلدی اس کے پاس گئے. وَهَرَبَ الذِّئْبُ حِينَ رَآهُمْ، اور بھیڑیا بھاگ گیا جس وقت اس نے ان کو دیکھا. وَنَجَتِ الْغَنَمُ مِنْ شَرِّهِ، اور بکریوں نے اس کے شر سے نجات پائی. وفی المساء عاد ابن الراعی بغنمه کاملۃ العدد لم تنقص واحدۃ منها، شام کو چرواہے کا بیٹا اپنی بکریوں کو مکمل عدد کے ساتھ لے کر لوٹا، یعنی ایک بکری بھی اس میں سے کم نہیں ہوئی تھی جتنی تعداد میں وہ لے کر نکلا تھا، یعنی اسی تعداد کو لے کر وہ چرواہے کا بیٹا اس کی مکمل بکریوں کو لے کر لوٹا. لم تنقص واحدۃ منہا، ان میں سے ایک بھی کم نہیں ہوئی. وقص قصتہ علی اہلہ، اور اس نے اس کا قصہ اس کے گھر والوں کے سامنے بیان کیا. ففرحوا بنجاحہ وسلامۃ الغنم، پس وہ خوش ہو گئے اس کی کامیابی اور بکریوں کی سلامتی کی وجہ سے. وَأُعْجِبُوا بِشَجَاعَتِهِ وَطَاعَتِهِ، اور ان کو پسند آئی ان کی بہادری اور ان کی فرمانبرداری. یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 29. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 30 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.